اثر نہ پڑ رہا ہوتا، انسان کے اخلاق پر اس کا اثر نہ پڑ رہا ہوتا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اتنی توجہ ان باتوں کی طرف نہ دلواتے ہمیں۔ محدود وقت کے لیے مہمان نوازی کی ایک حدیث میں جہاں ذکر آتا ہے، اس کی مزید وضاحت بھی ہوتی ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے جو ابی شریح خزائی سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہمان نوازی 3 دن تک ہے اور اس کی خصوصی خاطرداری 1 دن اور رات مسلمان کے لیے رات ہے۔ مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی کے پاس اتنا ٹھہرے کہ اسے گناہ گار کر دے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اسے گناہ میں کیسے مبتلا کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس کے پاس اتنا ٹھہرا رہے کہ اس کے پاس کچھ نہ ہو جس سے وہ اس کی ضیافت کر سکے۔ اب اگر میزبان ضیافت نہیں کر رہا، مہمان نوازی کا حق ادا نہیں کر رہا، چاہے وہ کسی مجبوری کی وجہ سے ہی ہو، تو میزبان گناہ گار بن رہا ہے۔ اور پھر بات یہیں نہیں رکتی، جیسا کہ پہلی حدیث میں ذکر ہو چکا ہے کہ تکلیف میں نہ ڈالو میزبان کو۔ اب میزبان اپنے اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے قرض لے کر بھی مہمان نوازی کرتا ہے اور اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالتا ہے۔ پھر اگر وعدے کے مطابق قرض دینے والے کا قرض نہیں چکاتا تو پھر گناہ گار بنتا ہے۔ پھر بعض دفعہ لمبی مہمان نوازی ہے، میزبان یا اس کے گھر والے، گھر میں سے کسی بھی فرد میں اس وجہ سے چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے کہ مہمان ہمارے گھر بیٹھا ہوا جاتا نہیں، چاہے غیب میں ہی صحیح، وہ مہمان کو کوسنے لگ جائے، برا بھلا کہہ دے، تو پھر گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ مہمان پھر یہ ہے، اس سے پھر مہمان کی عزت و تکریم نہیں رہتی۔ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ضیافت نہ کر کے گناہ گار ہونے کا ہی فرمایا ہے، لیکن اس کی جزیات میں اگر جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس ایک لفظ میں بہت سی نصائح آپ نے فرما دی۔ پھر ایک اور رنگ میں میزبان کو بھی توجہ دلا دی کہ تم مہمان کا جائز حق نہ دے کر اس فعل کو معمولی نہ سمجھو، اگر یہ فرض ادا نہیں کرو گے تو گناہ گار بن جاؤ گے، تمہارا اللہ اور یوم آخرت پر ایمان بھی ختم ہو جائے گا۔ لیکن مہمان کو فرمایا کہ تمہارا بھی اپنے میزبان کو گناہ گار بنانے میں حصہ ہوگا پھر اس صورت میں، اس لیے تم بھی پوچھے جاؤ گے۔ تو دیکھیں، ایک بظاہر چھوٹی سی بات ہے جو کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتی ہے۔ اگر ہر ایک اپنے اپنے حق ادا کرے تو میزبان پھر نہ تو میزبان گناہ گار بنتا ہے اور نہ ہی مہمان گناہ گار بننے والا یا بنانے والا بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا فضل ہے جماعت پر کہ 99.99% لوگ بات سنتے ہیں، ہدایات سنتے ہیں تو اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ چند ایک ایسے ہوتے ہیں جو ہٹ دھرمی دکھاتے ہیں۔ بس ایسے لوگوں کو بھی چاہیے کہ اعلیٰ اخلاق کا نمونہ دکھائیں اور جماعت کے جو حسن ہے اس کو اور نکھارنے کی کوشش کریں۔ اگر ایسے لوگوں کو نصیحت کی جاتی ہے تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ کیا ضرورت ہے معمولی لوگوں کی بات کی وجہ سے اتنا اس کو ابھار کر پیش کیا جائے۔ ان چند ایک لوگوں پر، یہ چند ایک لوگ جو ہیں، یہ ان کو جو نصائح کی جاتی ہیں وہ بھی فائدہ مند ہو جاتی ہیں۔
اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جو نصیحتیں فرمائیں تو مجموعی طور پر صحابہ کے عمل کو دیکھ کے نہیں فرمائی تھیں، بلکہ کسی ایک آدھ کے عمل کو دیکھ کے ہی فرمائی ہوگی۔ صحابہ میں سے اکثریت نیکی اور تقویٰ کے اعلیٰ معیاروں پر پہنچی ہوئی تھی، بلکہ مہاجرین جب ہجرت کر کے مدینہ میں آئے ہیں تو ایک لمبا عرصہ انصار نے ان کی ایسی خدمت کی جس کی مثال نہیں ملتی۔ بے شک یہ کہا جاتا ہے کہ وہ تو بھائی بھائی بن گئے تھے، مواخات پیدا ہو گئی تھی اور گھر کے فرد کی طرح تھے، لیکن انصار کے رویے باوجود اس کے کہ وہ مہاجر مستقل حیثیت سے ہی رہنے لگے تھے، ایک رشتہ بھی قائم ہو گیا تھا، ان کے ساتھ سلوک مہمانوں والا ہی کرتے تھے۔ اکثر اپنے سے بہتر خوراک وغیرہ کا انتظام اپنے مہاجر بھائیوں کے لیے کرتے تھے، لیکن ادھر مہاجروں کا بھی رویہ تھا، اس میں ایسے تھے جو کہتے تھے کہ ہماری مہمان نوازی اس طرح نہ کرو، ہمیں اپنے حقوق میں سے اس طرح نہ دو، ہمیں تم بازار کا راستہ بتا دو تاکہ ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں، خود کمائیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ آپ کے صحابہ کی اکثریت نیکیوں پر قائم رہنے والی اور ہر بات کا خیال رکھنے والی تھی، پھر بھی نصیحت فرماتے ہیں۔ اس لیے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ چند ایک کی خاطر اتنی بڑی نصیحت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مستقل اعلیٰ اخلاق کی طرف توجہ دلاتے رہتے تھے اپنے صحابہ کو، اس لیے کہ ان کے معیار کم نہ ہو جائیں۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسی تھی جس نے ایسے اعلیٰ اخلاق دکھانے والے پیدا کیے، دونوں طرف سے ایسے اظہار کرنے والے پیدا کیے جن کی مثالیں نہیں ملتی۔ اور پھر اس لیے بھی نصیحت ہوتی تھی کہ نئے آنے والے بھی جو میزبان بن رہے ہیں یا مہمان بن رہے ہیں، ان کی تربیت کے لیے بھی یہ باتیں سامنے لا کر ان کے معیار بھی، نیکیوں کے معیار بلند تر کیے جائیں۔ پھر قرآن شریف بھی ہمیں فاستبقوا الخیرات کا حکم دیتا ہے کہ نیکیوں میں سبقت لے جانے والے بنو، یہ حکم ہے۔ ایک تو ان باتوں کی طرف توجہ دلانے سے ہر ایک کی نیکیوں میں بڑھنے کی طرف توجہ پیدا ہوتی ہے۔ دوسرے یہ بھی کہ اگر نیکیوں میں آگے بڑھ رہے ہو اور دیکھ رہے ہو کہ میرا بھائی پیچھے رہ رہا ہے تو اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بھی آگے لاؤ۔ نیکیوں کی سیڑھیوں پر چڑھ رہے ہو تو جہاں نیکیوں میں آگے بڑھنے والوں سے مقابلہ ہے، وہاں پیچھے رہ جانے والوں کو بھی کوشش کر کے اوپر لانا ضروری ہے، تاکہ من حیث القوم ترقی کی طرف قدم بڑھتے چلے جائیں، اور کوئی ایسا خلق نہ رہ جائے جس میں ہم میں سے ایک بھی اپنی استعدادوں کے مطابق کوشش نہ کر رہا ہو۔ یہ خوبصورتی تھی